السلام علیکم تمام احباب. سعدیہ عاطف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پاکستان کے ایک اور نامور مصور کے ساتھ. آج یہاں پر میں جس پاکستان کے نامور مصور کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں، انہوں نے اپنے نئے جدید اچھوتے انداز سے پاکستانی مصوری میں ایک نام پیدا کیا اور ان کا شمار پاکستان کے اساتذہ میں ہوتا ہے. میں بات کر رہی ہوں آرٹسٹ بدرالدین بدر کی. بدرالدین بدر اپنی طرز کے ایک منفرد فنکار ہیں جنہوں نے نہ صرف آرٹ کے بنیادی اصولوں کے مطابق کام کیا بلکہ دور جدید کے بھی اصولوں کو کار فرما لا کر نت نئے شاہکار تیار کیے. ابتدائی دور سے ہی فن اور فنکار زمانے کی ضرورت رہے ہیں اور ان کی اہمیت سے قطع نظر انکار نہیں کیا جا سکتا. ارتقاء حیات، قوموں کے عروج و زوال اور تہذیب و تمدن کا پتہ انہی فنکاروں کی تحریروں اور تصویروں سے ملتا ہے. اجنتا کے غار ہوں یا بابل و نینوا کی تاریخ، ہڑپا اور موہنجو داڑو کے آثار ہوں یا وادی سندھ کی تہذیب و تمدن کے بھرپور پھیلے ہوئے آثار، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ فن اور فنکار ہر دور میں کتنی اہمیت کے حامل تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نت نئے تجربات اور اصطلاحات اور ایجادات نے جنم لیا جس سے ترقی کی نئی راہیں کھلی. کمپیوٹر کی ایجاد نے ساکت زندگی میں ایک تہلکہ مچا دیا اور اب کمپیوٹر زندگی کے ہر شعبے میں اہم ضرورت سمجھا جاتا ہے. علوم فنون کی بات کی جائے تو ریاضی کو مدر آف سائنس کہا جاتا ہے. سو اعداد و شمار کی جمع تفریق میں اس مشین یعنی کمپیوٹر نے فنون لطیفہ کے بھی شعبے میں بے شمار آسانیاں پیدا کی ہیں. جو فنکار پہلے رنگ و روغن اور برش سے کینوس پر رنگوں کی کہکشائیں بکھیرا کرتے تھے، اب وہ وقت اور جدیدیت کے ساتھ ساتھ مختلف کمپیوٹر سافٹ ویئرز میں الیکٹرانک ٹولز کی مدد سے بے شمار اچھوتے اور دل کو محصور کر دینے والی تخلیقات پیش کر رہے ہیں. کچھ وقت تک بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا تھا کہ جو بھی ڈیجیٹل پینٹنگ کرنے والے ہیں وہ ایک نارمل تصویر کو کسی بھی کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کے ذریعے ڈیجیٹل آرٹ میں کنورٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. لیکن جو بھی لوگ گرافک آرٹ کو سمجھنے والے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس طرح ایک نارمل فنکار رنگوں کو برش کی مدد سے مختلف سٹروک میں کینوس کے اوپر اتارتا ہے، اسی طرح ہی کوئی بھی کمپیوٹر سافٹ ویئر کو استعمال کر کے ڈیجیٹل پینٹنگ میں اس کمپیوٹر میں اس ٹیبلٹ پہ اس ٹول کو برش کی طرح استعمال کرتے ہوئے اسی طرح مختلف رنگوں کی ویریشنز کے ساتھ ڈیجیٹل پینٹنگ بناتا ہے. ایسے ہی فنکاروں میں ہمارے ملک کا ایک چمکتا ہوا نام آرٹسٹ بدرالدین بدر ہیں. بدرالدین بدر 1966 میں فیصل آباد سے بطور کمرشل آرٹسٹ اور سائن بورڈ پینٹر کی حیثیت سے انہوں نے اپنے فن کا آغاز کیا. کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور جدیدیت سے ہم آہنگی وقت کا تقاضا بنی تو بدرالدین بدر نے لاہور جا کر نئی ٹیکنیکس کے ساتھ مختلف ایڈورٹائزنگ کمپنی میں مختلف ملک کے نامور آرٹسٹوں کے ساتھ کام کر کے اپنے فن میں نکھار پیدا کیا. ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے، جہاں سے نت نئے ڈیزائنوں، رنگوں، بہترین کوالٹی میں ٹیکسٹائل پروڈکٹس پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. مادر وطن اور شہر کی خوشبو انسان کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی ہے. تو بدرالدین بدر نے بھی پاکستان کو اپنا مسکن بنایا اس وقت اور فیصل آباد سے کام کا آغاز کیا. فیصل آباد میں انہوں نے اپنی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا آغاز کیا جہاں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کام شروع کیا، جہاں پر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، پرنٹنگ، پینٹنگ، خطاطی، پازیٹیو فلم میکنگ، پروسیسنگ اور ڈرائنگ کی اور ڈائنگ کی تربیت دی جاتی تھی. پرنٹنگ اور پینٹنگ میں نئی جہتوں نے متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ مصورانہ خطاطی میں آپ نے فری ہینڈ رائٹنگ کو
ایجاد کیا جو ایک ماڈرن طرز مصوری یا خطاطی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تھی، اور انہوں نے اس میں بہت نام کمایا اور اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے یہ خطاطی کی نئی جہت بے حد مقبول ہوئی۔ دو کہ آپ نے فن مصوری کے دوسرے جہتوں میں بھی بہت کام کیا ہے، دوسری فیلڈز میں بھی بہت کام کیا ہے، جیسے آپ نے لینڈسکیپ جس میں بہت زیادہ دیہاتی زندگی کو آپ نے کیپچر کیا، اسٹل لائف شامل تھیں، فلورا فونا، چرند پرند کو آپ نے بہت زیادہ پینٹ کیا۔ لیکن ان تمام پینٹنگز میں، اس تمام فن مصوری میں دو کہ آپ نے بے انتہا کام کیا ہے، مگر پھر بھی خطاطی کو آپ اپنا ایک قیمتی اثاثہ مانتے ہیں۔ آرٹ اینڈ ڈیزائن میں جدت اور مہارت کے پیش نظر سعودی عرب کی ایک بہت بڑی کمپنی میں آپ کو جاب کی آفر ہوئی، تو بدر صاحب نے بہتر روزگار کے پیش نظر آپ وہاں پر چلے گئے اور تقریباً 20 سال سے آپ اپنے فن کے جوہر وہاں پر بکھیر رہے ہیں، اور انہی اپنے فن کے جواہر کی بنا پر اہل سعودیہ کے آرٹسٹوں اور گرافک ڈیزائنروں کو آپ نے ورطۂ حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ بعد از فیصل آباد میں آ کر فنون اکیڈمی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، جہاں ایڈورٹائزنگ اور ڈیزائننگ میں جدید کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے پینٹنگ، پرنٹنگ، ڈائنگ اور پریس پرنٹنگ کے ذریعے متعلقہ مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ ڈیجیٹل پینٹنگ میں بدر صاحب نے ہمیشہ ایسے موضوعات کو اپنے کینوس پہ اتارا جس کا تعلق ہمارے مادر وطنی تہذیب و تمدن اور دیہی زندگی سے ہے۔ برقی کینوس یعنی الیکٹرانک اسکرین پر یعنی ٹیبلٹ پر مختلف ٹولز کو ایک برش کی طرح استعمال کرتے ہوئے آپ نے اتنی خوبصورتی سے ان پینٹنگز کو اتارا کہ دیکھنے والا دنگ رہ گیا۔ لوگوں کے ذہن میں آپ کی ڈیجیٹل پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے یہ بات آتی ہے کہ کسی بھی تصویر کو کتنی مہارت کے ذریعے، جہاں پر کوئی بھی عام آرٹسٹ برش کے ذریعے کینوس پر اتار سکتا ہے، آپ نے ڈیجیٹل گرافک ڈیزائننگ کو اس میں استعمال کرتے ہوئے ان تصاویر کو خوبصورتی سے پیش کیا۔ آپ نے بے شمار علمی، ادبی اور سماجی شخصیات کے پورٹریٹ بنائے، دیہی زندگی، اسٹل لائف، چرند پرند کی تصاویر کو بے حد خوبصورتی سے پیش کیا۔ آپ کا کام میں نہ صرف ڈیجیٹل پینٹنگ شامل ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اولڈ اسکول کی جو پینٹنگ یا ہینڈ پینٹنگ جن کو کہتے ہیں، ان کو بھی آپ نے مختلف اچھوتے شاہکار کی اس میں پیش کیا، جو کہ انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، پینٹرسٹ پہ، مختلف ویب سائٹ پہ جا بجا دمکتے ستاروں کی طرح ہمیں آپ کا کام نظر آتا ہے۔ اگر ہم آپ کے کام کی تفصیل کے بارے میں بات کریں تو ان کی کمپوزیشن میں، ان کے رنگوں میں، ان کے کام کے طریقہ کار میں، ان کی کمپوزیشنز، لائن لگانے کے طریقے میں ہمیں ایک جاذبیت نظر آتی ہے، حقیقت پسندی کا گماں ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے دیہی زندگی کو اپنے کام کا حصہ بنایا تو ان کی تصاویر سے، ان دیہی زندگی کی تصاویروں سے ہمیں اپنی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے، دیہی زندگی کا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم رنگوں کی بات کریں تو ان کے رنگوں کی خوبصورتی اور کمپوزیشن کسی بھی دیکھنے والے کے قدم ایک دفعہ ضرور روک لیتی ہے۔ ان کے کام کا انداز، ان کے کام کی طرف جو ان کی ڈیڈیکیشن ہے، وہ نئے آنے والوں کے لیے ایک مثال ہے۔ تعلیمی اعتبار سے بدر صاحب نے کوئی بڑی ڈگری تو حاصل نہیں کی، مگر آرٹ اینڈ ڈیزائن اور ڈیجیٹل پینٹنگ میں انہیں ایک عظیم آرٹسٹ اور استاد کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر میرے تمام ناظرین کو میری یہ چھوٹی سی کاوش اچھی لگی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو نہ صرف پاکستان کے نامور مصوروں کے بارے میں جاننے کا موقع ملے بلکہ دوسری تہذیب کے لوگوں کے بارے میں، آرٹسٹوں کے بارے میں،
مختلف آرٹ موومنٹس کے بارے میں، آرٹ ہسٹری کے بارے میں بھی جاننے کا موقع مل سکے۔ بہت شکریہ۔